الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کے اس موقع پر جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے خدمت خلق. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اپنی عبادت کے اوپر خوش ہوتے ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہے تو حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اطاعت پر خوش ہوتے ہیں. اسی طرح جب کسی بھی انسان کی یا کسی بھی جانور کی خدمت کی جاتی ہے تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی ذات راضی اور خوش ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو جب واپس آتے تو عموماً وضو فرماتے. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے. جب باہر آئے تو میں پانی لے کر کھڑا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے. تو پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ تو بتلایا گیا کہ ابن عباس یعنی کہ حضرت عبداللہ نے رکھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دل سے دعا دی. کون سی دعا دی؟ کہ اے اللہ ابن عباس کو، عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن پاک کی تفسیر یعنی کہ وہ علم تفسیر عطا فرما. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو 10 سال تھی. 10 سال کی عمر سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا مل چکی تھی. چنانچہ اس دعا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اتنے بڑے مفسر بنے کہ جب کسی قرآن پاک کی آیت کی تشریح فرماتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی گردنیں نیچے جھک جایا کرتی تھی. اتنے بڑے مفسر بنے. اور جب دوسری دعا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اے اللہ ان کو دین کی سمجھ
اور علم تفسیر عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فائدہ ملا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فرمائی۔ گھر کے اندر رہتے آتے جاتے، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی بچے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جایا آیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی جھٹکا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، یہ چیز آپ نے فلاں جگہ پر کیوں رکھی، یہ فلاں جگہ سے یہ چیز کیوں اٹھائی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دعائیں ملی۔ ایک اللہ رب العزت سے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ اللہ انس کے عمر کے اندر برکت عطا فرما، اور دوسری ان کی اولاد کے اندر برکت عطا فرما۔ یہ 2 دعائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ کے دل سے نکلی۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے آخر کے اندر جو فوت ہونے والے صحابی تھے وہ حضرت انس تھے، یعنی اتنی لمبی عمر تھی، 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ اور ان کی اولاد کے متعلق آتا ہے کہ ان کے دوتے پوتے، ان کے پڑپوتے پردوتے وہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر تھے ان کی زندگی کے اندر، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر کے اندر بھی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اولاد کے اندر بھی اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی۔ خدمت چاہے والدین کی ہو، چاہے استاد یا شیخ کی ہو، اور چاہے کسی عام انسان کی ہو، حتیٰ کہ چاہے کسی جانور کی کیوں نہ ہو، خدمت کا صلہ انسان کو ضرور ملتا ہے۔ اور عموماً اس دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت نواز دیتے ہیں۔ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور جب کسی کی خدمت انسان نہیں کرتا، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو تکلیف کی سزا بھی اللہ رب العزت پہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے متعلق فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، تو اس نے ایک بلی کو باندھ لیا، نہ اسے چھوڑا اور نہ اسے کھانا دیا، نہ پانی پینے کو کچھ دیا، تو وہ اسی حالت کے اندر پیاسی اور بھوکی اس دنیا سے وہ مر گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی اس عورت کے متعلق جس نے اس بلی کو باندھا۔ تو اگر کوئی شخص کسی کی خدمت کرے گا تو اس کو صلہ ملے گا، اور اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف دے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا پھر جانوروں میں سے ہو، یہ عام ہے۔ آپ کے سامنے ایک بات پہلے بھی تقریباً 2-3 ماہ پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی، ایک مجرم کے متعلق، کہ جب ایک مجرم کا کیس عدالت کے اندر گیا تو جب وہ گواہ وغیرہ اور جو بھی پروسیجر جو عدالت کا ہوتا ہے وہ پورا ہوا تو قاضی نے قتل کا وہ فیصلہ سنا دیا، پھانسی کا فیصلہ سنا دیا کہ اسے قاتل ڈکلیئر کر دیا اس مجرم کو، لیکن حقیقت کے اندر وہ قاتل نہیں تھا بلکہ وہ بے قصور تھا۔ لیکن چونکہ شواہد اور جو بھی اس وقت کے جو ثبوت تھے وہ اس کے خلاف تھے، تو قاضی نے ظاہری ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے اس شخص کے متعلق پھانسی کا حکم دے دیا اور اسے قاتل قرار دے دیا۔ مختصر یہ کہ قاضی جو تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، لیکن اس کے دل کے اندر وہ ایک چیز کھٹک رہی تھی کہ معلوم تو کروں کہ اس کا آیا قصور بھی ہے یا بے قصور ہے۔ تو چونکہ وہ جج تھا، قاضی تھا، تو وہ جیل کے اندر گیا، اس کے کمرے کے اندر جسے پھانسی کا فیصلہ وہ اس کے قلم سے لکھا جا چکا تھا، اسی جج کے قلم سے۔ تو جب جیل کے اندر گیا تو اس سے پوچھا کہ آپ سچ سچ مجھے یہ بتلاؤ، اب یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہو یا پھر میں ہوں یا پھر اللہ کی ذات ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں، آپ سچ سچ بتلاؤ کیا آپ نے قتل کیا یا نہیں، کیا آپ واقعتاً قاتل ہو یا بے قصور ہو، فیصلہ تو جو ہونا تھا وہ تو کیا ہو، لیکن آپ صحیح بات بتلاؤ۔
تو وہ مجرم کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں قاتل نہیں ہوں، میں بے قصور ہوں۔ تو قاضی نے کہا کہ پھر آپ کے خلاف اتنے مضبوط شواہد یہ کیسے؟ تو پھر وہ قاتل کہنے لگا کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ مجھے کتے کی بد دعا لگی ہے۔ تو وہ قاضی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ کو کتے کی بد دعا، یہ کیسی بات ہے؟ تو پھر وہ شخص رو کر کہنے لگا کہ اصل کے اندر میرے رستے کے اندر ایک کتا تھا جو مجھے ہر روز بھونکتا تھا۔ ایک دن ایسے کیا کہ میں نے اسے اتنا مارا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، وہ مر گیا۔ لیکن جب وہ آج کی آخری سانسوں کے اندر تھا تو اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر وہ کونک رہا تھا۔ مجھے اسی وقت شک ہو گیا تھا کہ رب کو میری شکایت کر رہا ہے۔ شاید ممکن ہے کہ اس کتے کی بد دعا کی وجہ سے کسی کا جرم میرے اوپر پڑ چکا ہے اور آج میں مجرم بن چکا ہوں، حالانکہ میں مجرم نہیں ہوں، میں قاتل نہیں ہوں۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان دنیا کے اندر کسی کی بھی خدمت کرتا ہے تو اس کو اس کا صلہ ملتا ہے، اور جب کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر کسی کو ذلیل اور رسوا اور تنگ اور پریشان کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ وہ عام ہے کہ وہ انسان ہو یا پھر جانور ہو یا پھر کوئی اپنا ہو یا پھر پرایا ہو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہے۔ کسی کو راحت پہنچاؤ گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو اس کی پھر تکلیف ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے نیک کام بتلائے، جس طرح نماز پڑھنا ایک بہت بڑا نیک عمل ہے، روزہ رکھنا ایک بہت بڑا نیک عمل ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بہت بڑے نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ وہ عام ہے کہ وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، وہ رشتہ دار ہو یا پھر غیر رشتہ دار ہو، وہ مالدار ہو یا پھر غریب ہو، وہ مستحق ہو یا پھر غیر مستحق ہو، کسی کو کھانا کھلا دینا اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا بڑا اجر اور اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہو، اس کا ایک جو بنیادی جو فائدہ ہوتا ہے وہ سامنے والے شخص کا، کھانے والے کا جو دل خوش ہوتا ہے، اس شخص کی خوشی کے اوپر اللہ رب العزت کی خوشی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو نواز دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اگر تمہیں کوئی کھانا کھلائے تو تم اسے یہ دعا دیا کرو کہ اللہ آپ کا اکرام کرے، جس طرح آپ نے ہمارا اکرام کیا ہے اسی طرح اللہ رب العزت آپ کا اکرام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ جب تم کسی سے ملا کرو تو مسکرا کے ملا کرو۔ اچھا بھائی، کسی سے مسکرا کے ملنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سامنے والا شخص خوش ہو جائے گا۔ جو بنیادی جو مقصد ہے وہ سامنے والے کو راحت پہنچانی ہے، خوشی پہنچانی ہے، تو سامنے والا شخص خوش ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو رسول اللہ کی سنت بھی پوری ہو جائے گی اور اس کے اوپر پھر اجر بھی مل جائے گا، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ سامنے والے انسان کا احترام بھی ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کو خدمت سے وہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے جو کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ رب العزت نے نوازا۔ کتنا نوازا؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ بہت سارے نیک اعمال ہیں، لیکن ایک بڑا عمل وہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام نے بہت خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے متعلق فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے جو لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے لوگ، یعنی 3 زمانوں کے لوگوں کو بہترین قرار دیا گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد والے لوگ، پھر اس کے بعد تبع تابعین کے بعد والے لوگ۔ ان 3 لوگوں کے متعلق نبی اکرم 3 زمانوں والے لوگوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جو مقام اور مرتبہ ملا،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کی خدمت شروع کریں، ہم بھی لوگوں سے دعائیں لینا شروع کریں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ضرورت مند انسان ہوتا ہے، اسے خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اس کی خدمت کرے۔ یہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، یہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، یہ محلے والا ہے یا غیر محلے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم نے کتنی دفعہ سنا پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت کے اندر خود بادشاہ، سلطان ہیں، حکمران ہیں، لیکن وہ ایک بڑھیا کی خدمت کر رہے ہیں، ایک بیوہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اس سبق کو یاد کریں اور اپنے معاشرے کے اندر ہم بھی خدمت گزار بنیں۔ چاہے وہ انسان ہو تو انسان کو خدمت کی ضرورت تو انسان کی خدمت کی جائے، اگر جانوروں کی خدمت کی ضرورت تو پھر جانوروں کی خدمت کی جائے، اگر پرندوں کو خدمت کی ضرورت ہے پھر پرندوں کی خدمت کی جائے۔ ہم انسان کے کام آنے کی کوشش کریں کہ ہم انسان جو ہیں انسانوں کے کام آئیں۔ اگر ہم انسانوں کے کام نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے کام کوئی جانور یا پھر کوئی درندے یا پھر کوئی پرندے کام نہیں آئیں گے، بلکہ انسان ہی انسان کے لیے راحت کا ذریعہ ہے اور انسان ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن آج کے دور کا انسان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ خود انسان ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ انسان ہے، اور انسان کے لیے سب سے بڑا جو حل ہے وہ بھی انسان ہی ہے۔ اب دیکھو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک درندہ صفت لوگ ہیں، ایک خدمت گزار لوگ ہیں، دونوں انسان ہیں۔ ایک انسانوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ اور باعث ہے، اور ایک انسانوں کے لیے خدمت، راحت اور سکھ اور چین کا ذریعہ ہے۔ دونوں طرف انسان ہیں۔ مصائب یہ بھی انسان کی پیداوار ہے۔ اب دیکھو کرپشن کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ رشوت کون لے رہا ہے؟ انسان لے رہا ہے۔ ناپ تول میں کمی بیشی کون، قتل و غارت کون کر رہا ہے؟ دھوکہ فراڈ، بددیانتی، خیانت کون کر رہا ہے؟ وہ انسان کر رہا ہے۔ اور اب دوسری طرف دیکھا جائے تو انسان کے لیے راحت کا جو ذریعہ ہے وہ بھی انسان، خدمت انسانوں کی کون کر رہا ہے؟ وہ بھی انسان کر رہا ہے۔ جانوروں کی خدمت کون کر رہا ہے؟ وہ بھی انسان کر رہا ہے۔ بڑے بڑے فلاحی ادارے جو انسانوں کے لیے راحت کا ذریعہ، وہ ترقی کا ذریعہ، وہ کون چلا رہے ہیں؟ وہ بھی انسان چلا رہے ہیں۔ تو دو طرح کے لوگ ہوئے نا، ایک وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے بھی نافرمان ہیں، جس سے اللہ بھی ناراض ہے اور لوگ بھی ناراض ہیں۔ ایک تو انسانوں کا وہ طبقہ ہے، اور ایک انسانوں کا وہ طبقہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی راضی ہے اور لوگ بھی اس سے راضی ہیں، یہ بھی انسانوں کا طبقہ ہے۔ اب دونوں میں سے ہم نے اپنا رخ متعین کرنا ہے کہ ہم نے کن میں سے ہونا ہے، ہم نے کن میں شامل ہونا ہے۔ آیا ہم اچھے انسانوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا برے انسانوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے انسانوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی بھی مسلم کو، کسی بھی غیر مسلم کو، کسی بھی بوڑھے کو، جوان کو، بچے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، نہ جانی اعتبار سے تکلیف ہو، نہ مالی اعتبار سے تکلیف ہو، نہ زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ میری اور آپ کی آنکھ غلط اٹھے، نہ میرا اور آپ کا کان غلط سنے، نہ میرا اور آپ کا دماغ غلط سوچے، نہ میرے اور آپ کا دل غلط سوچے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اچھے انسانوں میں شامل ہو جائیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا ایک محاسبہ کرنا ہوگا، اور محاسبہ بھی ایسے نہیں کرنا ہوگا کہ ایک دن کے لیے تو میں نے اور آپ نے ایک محتاط زندگی گزاری، پھر وہی طریقہ کار نہیں، بلکہ ایک مستقل ایک ذہن بنانا ہوگا، ایک سوچ رکھنی ہوگی کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں خود پریشانی کے اندر وقت گزار لوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میری وجہ سے کسی دوسرے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھو ناپ تول کے اندر جو شخص کمی بیشی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت وعید سنائی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی بیشی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کو دھوکہ ملتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے۔ تو دوسرے لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی، اتنی سخت وعید کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
اب دیکھو ایک چیز عیب دار ہے، آپ اسے اس کا عیب ظاہر نہیں کر رہے اور اسے آپ فروخت کر رہے ہو، آپ نے اسے فروخت کر دیا۔ اب اس کے اوپر کتنی سخت وعید ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات ایسے شخص سے ناراض کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ نہیں سوچا۔ تھوڑا سا ہم سوچیں، غور و فکر کریں، اس کی جو بنیاد ہے وہ انسان کو تکلیف ہے، دوسرے لوگوں کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، اس تکلیف کی وجہ سے میرا اور آپ کا رب ہم سے ناراض ہو رہا ہے کہ جب اس شخص کے سامنے وہ عیب کھلے گا، عیب دار چیز کا، تو وہ شخص پریشان ہوگا، مایوس ہوگا۔ پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محتاج زندگی گزاریں تو ہم ایسے محتاج زندگی گزاریں کہ افریقی ایک ملک ہے، کیا نام ہے، وہاں پر ایک شہر ہے ہرگیزیا، وہاں پر ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ وہاں پر ہم نے کوئی بے پردہ خاتون نہیں دیکھی پورے شہر کے اندر۔ ہرگیزیا صومالیہ افریقہ کے چھوٹا سا ملک ہے، تو پورے شہر کے اندر بے پردہ کوئی عورت نہیں دیکھی۔ پورے شہر کے اندر ایک بھی ترازو ایسا نہیں ملا جس کے اندر تھوڑی سی بھی کمی بیشی کی جا رہی ہو، ایک بھی ترازو ایسا نہیں ملا۔ اب دیکھو اس شہر کی زندگی، اب پورے شہر کے اندر نماز کے وقت سب کاروبار بند، ساری کی ساری مساجد ایسے بھری جاتی ہیں جیسے کہ عید کی نماز کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیا ان کی وہ نظام زندگی نہیں چل رہا؟ کیا وہ کھا پی نہیں رہے؟ کیا وہ زندگی نہیں گزار رہے؟ ان کو بھی اللہ دے رہا ہے، لیکن ان کو جو اللہ دے رہا ہے وہ راحت والا، سکون والا، اطمینان والا دے رہا ہے۔ بہلول کے متعلق آتا ہے کہ ہارون الرشید کے دور کے اندر ایک بڑا مجذوب انسان تھا، اللہ والا تھا۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ آپ جاؤ، جو کسائیوں کے جو پھٹے ہیں نا، پھٹوں کے اوپر جا کر آپ ترازو چیک کرو، اور جس شخص کا، جس پھٹے والے کا، جس کسائی کا ترازو ٹھیک نہ ہو، کمی بیشی اس کے اندر، اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ پولیس بھی بھیجی۔ بہلول پہلے وہ قصاب کے پاس جاتا ہے، کسائی کے پاس جاتا ہے، اس کا وہ ترازو چیک کرتا ہے تو اس کے اندر وہ ہیر پھیر تھی۔ تو اس نے کہا کہ بہلول نے پوچھا کہ آپ کا نظام کیسے چل رہا ہے، آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ ہاتھ کے اندر چھری تھی، وہ گوشت بنا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اتنے برے دن چل رہے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ چھری اپنے پیٹ کے اندر مار لو، میں بڑا پریشان ہوں، بچوں کے لیے کچھ روزی روٹی نہیں اکٹھی ہو رہی۔ بہلول نے اسے چھوڑا اور دوسرے قصاب کے پاس چلا گیا، دوسرے پھٹے والے کے پاس۔ اس کا وہ ترازو چیک کیا تو اس کے اندر بھی وہ جو وزن والا جو اس وقت کا پتھر تھا، اس کے اندر بھی ہیر پھیر تھی۔ تو بہلول نے اس سے پوچھا کہ آپ کا وہ نظام زندگی کیسے چل رہا ہے، آپ کی زندگی کیسے گزری؟ تو دوسرا قصاب کہنے لگا کہ میں زندگی سے اتنا پریشان ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک پھٹے کے اوپر بیٹھتا ہوں، کوئی روزی روٹی ہاتھ نہیں لگتی، میں بڑا پریشان ہوں، دل کرتا ہے کہ بندہ خودکشی کر لے، مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، بڑے حالات خراب ہیں۔ بہلول نے اس شخص کو بھی چھوڑ دیا اور تیسرے شخص کے پاس گیا، تیسرے قصاب کے پاس گیا اور اس کا جا کر وہ ترازو چیک کیا تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ بہلول نے پوچھا کہ آپ کا نظام زندگی کیسے گزر رہا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل، اللہ کا شکر ہے، بڑا زبردست وہ زندگی کا وہ لمحات گزر رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، بڑی برکت ہے، بڑا سکون ہے زندگی کے اندر۔ بہلول پھر واپس جب ہارون الرشید کے پاس آیا، دربار کے اندر، محل کے اندر، ہارون الرشید اپنے تخت کے اوپر بیٹھا، بہلول سے پوچھا کہ آپ نے کیسے پایا ان کو، جن کے پاس میں نے آپ کو بھیجا؟ تو حضرت بہلول کہنے لگے کہ پہلے شخص کے پاس گیا تو اس کے ترازو کے اندر فرق تھا، دوسرے شخص کے پاس گیا تو اس کے ترازو کے اندر بھی فرق تھا، تیسرے کے پاس گیا تو اس کا ترازو ٹھیک تھا۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ پھر پہلے اور دوسرے کو آپ گرفتار کر کے لائے، میرا جو حکم تھا کہ اگر ترازو کے اندر گڑبڑ ہو تو اسے گرفتار کر کے لانا ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ وہ پہلے سے ہی گرفتار ہیں، انہیں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے سے ہی گرفتار ہیں، وہ اللہ کی پکڑ کے اندر آ چکے ہیں۔ اب اسے تمہاری پولیس اور تمہاری یہ تھوڑی سی پریشانی کیا، جو جس شخص کو ذہنی پریشانی اللہ کی طرف سے مل چکی ہے، جس کے رزق کے اندر سے برکت اٹھ چکی ہے، اب اس کے پاس وہ عام ہے کہ ہزاروں آئیں یا لاکھوں یا کروڑوں آئیں، اس کا جب سکون ہی چھن چکا ہے تو ایسے رزق کا اور ایسے ناپ تول کے اندر کمی بیشی کا اور ایسی رشوت اور ایسے سود والی رقم کا
اور دھوکہ اور فراڈ والی رقم کا یاد رکھنا نہ اس دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی سکون، راحت، اطمینان والی، سکھ والی گزرے، تو اس کے لیے ایک چیز ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی بھی مسلم کو، غیر مسلم کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی جانور کو، کسی بھی پرندے کو، کسی بھی حیوان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بس یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ اب وہ تکلیفیں کی، اب تکالیف کی اب بہت ساری آگے صورتیں ہیں۔ آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے، آپ کاروبار کے اندر کسی کو تکلیف دے رہے ہو، کسی کے ساتھ دھوکے سے کام لے رہے ہو۔ آپ کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہو، کھیتی باڑی کے اندر آپ دھوکے سے کام لے رہے ہو، اچھی وہ کوالٹی کا بیج بتلا کر آپ نرم اور ہلکی کوالٹی دے رہے ہو۔ دیکھو، ہر انسان جو ہوتا ہے، جس محکمے کے اندر، جس شعبے کے اندر ہوتا ہے، انسان کا سب سے بڑا جو قاضی اور جو جج ہوتا ہے نا، انسان کے اندر ہوتا ہے اور انسان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ تو غلط کر رہا ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب انسان کے اوپر پھر وہ گناہوں کے اثرات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دل جو جوڑ رہا ہوتا ہے، دل کی سنتا نہیں ہے اور ایسے ہی کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے، اور بعد کے اندر کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی کاروبار کی طرف سے، کبھی مالی، کبھی جانی نقصان، پھر پریشانیاں دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے پریشانیاں۔ دیکھو، ایک وقت تھا کہ ہم لوگ اتنے ڈرا کرتے تھے کہ رستے کے اندر اگر کسی کو تھوڑی سی بھی تکلیف یا سائڈ یا تھوڑا سا بھی ہمیں محسوس ہوتا تھا نا کہ شاید اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو ہم معافی مانگا کرتے تھے۔ ہمارے بڑے ایسے تھے کہ بھئی میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، یا میرے بچے نے آپ کو وہ سخت بولا ہے، تو بڑے بھی معافی مانگا کرتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، وہ روڈ کے اوپر کٹ مارتے اور ہنستے ہیں اور ہارن بجاتے ہیں۔ بھائی یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آج کل تو لوگوں کو تکلیف دینے کے اندر بھی بعضی جاہل قسم کے لوگ مقابلے لگاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ اگر آپ نے اپنے دل کی کیفیت معلوم کرنی ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے، تو پھر تم لوگوں کی پریشانیاں اور لوگوں کی خوشیوں کے موقع پر تم اپنے دل کا محاسبہ کر لیا کرو۔ تمہیں تمہارے دل کا پتہ چل جائے گا کہ تمہارا دل صاف ہے یا تمہارے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی کھوٹ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، ہمسائے کو، محلے والے کو، گاؤں والوں کو، رشتہ داروں کو، پرایوں کو، اگر اس کی تکلیف کا احساس تمہیں بھی ہے، تمہارا دل پاک صاف ستھرا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا احساس تمہارے اندر ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی کونے کے اندر کسی کو کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کا احساس آپ کے دل کے اندر ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ تمہارا دل صاف ہے۔ اگر رشتہ دار کو تکلیف، آپ کو تھوڑی سی بھی خوشی محسوس ہوگی، یا آپ نے اس کو ہلکا لے لیا، یا آپ کو احساس نہ ہوا، یا بھائی یا محلے والے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ کو اس کا احساس نہ ہوا، تو یاد رکھنا آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر کھوٹ ہے۔ اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، لوگوں کی خدمت کا ایک جذبہ پیدا کریں اپنے اندر، اپنوں کا